سردی کے دنوں میں بھائیوں کی محنت اور ہمت کی کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کھیتوں کی سبزہ زاری سردی کی دھند میں چھپی ہوئی تھی، دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی رامو اور چھوٹا شامو۔ دونوں کی عمر 10 اور 8 سال تھی۔ ان کا گھر ایک سادہ سی جھونپڑی تھی، مٹی کی دیواروں اور پھوس کی چھت والی۔ باپ کی موت کے بعد ماں اکیلے گھر سنبھالتی تھی اور بھائی سبزیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر گھر چلے۔ سردی کے دن شروع ہو چکے تھے۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوائیں جھونپڑی کے درزوں سے اندر گھس آتی تھیں۔ ہر صبح جب سورج ابھی دھند کے پردے کے پیچھے چھپا ہوتا، رامو اور شامو اٹھ جاتے۔ وہ بازار سے سستی سبزیاں، ٹماٹر، آلو، گوبھی، گاجریں اور ہری مرچیں خرید کر لاتے۔ پھر جھونپڑی کے باہر ایک پرانی چادر بچھا کر بیٹھ جاتے اور چھریوں سے سبزیاں کاٹنے لگتے۔ رامو بڑا تھا، اس لیے وہ تیز تیز کاٹتا۔ سرخ ٹماٹر چمکتے جاتے، آلو کے ٹکڑے برابر ہوتے۔ شامو چھوٹا تھا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ کاٹتا لیکن ہمیشہ مسکراتا رہتا۔ بھائیے، آج زیادہ بیچیں گے تو ماں کو نئی شال لے دیں گے، شامو کہتا۔ رامو ہنستا، ہاں، اور تمہیں نئی جوتے بھی۔ دونوں کی ہنسی سرد ہوا میں گونجتی۔ وہ دن بھر محنت کرتے، ہاتھ سرخ ہو جاتے ڈانسز سے، لیکن رکتے نہیں۔ شام کو کاٹی ہوئی سبزیاں ٹوکریوں میں بھر کر بازار لے جاتے اور چلاتے، تازہ سبزیاں لو، تازہ ٹماٹر، میٹھے آلو۔ لوگ آتے، خریدتے، کچھ پیسے مل جاتے۔ گھر واپس آ کر ماں کو دیتے، ماں دعائیں دیتی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن سخت سردی پڑی۔ رات بھر برف جیسی دھند اور ہوا چلی۔ صبح اٹھے تو شامو کو بخار ہو گیا۔ وہ کپ کپاتا رہا۔ بھائیے، مجھے ڈانسز لگ رہی ہے، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ رامو نے اسے کمبل میں لپیٹا، گرم پانی پلایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سبزیاں کون کاٹے گا؟ بازار جانا ضروری تھا، ورنہ گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ شامو بیمار تھا، بیڈ پر پڑا کرا رہا تھا۔ رامو نے سوچا، پھر ماں سے کہا، ماں، میں اکیلا کر لوں گا، شامو کو آرام کرنے دو۔ او ماں نے آنکھیں پونچھیں، بیٹا تم اکیلے کیسے؟ اتنی محنت؟ لیکن رامو مانا نہیں۔ اگلی صبح وہ اکیلے اٹھا۔ سردی میں ہاتھ جم رہے تھے، لیکن اس نے سبزیاں خریدیں۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر کاٹنے لگا۔ پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن جلدی تھک گیا۔ شامو کے بغیر کام دگنا لگ رہا تھا۔ ٹماٹر کاٹتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے، آلو کے ٹکڑے برابر نہ بن رہے۔ پھر بھی وہ محنت کرتا رہا۔ دوپہر تک آدھی سبزیاں کاٹیں، پھر ٹوکری اٹھا کر بازار چلا گیا۔ بازار میں لوگ پوچھتے، شامو کہاں ہے؟ رامو مسکرا کر کہتا، بیمار ہے، لیکن جلد آ جائے گا۔ وہ اکیلا چلاتا، لوگوں کو بلاتا۔ کچھ زیادہ بیچی، کچھ کم۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا۔ شامو نے پوچھا، بھائیے کتنا ملا؟ رامو نے پیسے دکھائے۔ کل سے زیادہ۔ شامو خوش ہوا، لیکن رامو کے چہرے پر تھکن صاف تھی۔ ایسے کئی دن گزرے۔ رامو صبح سے شام تک اکیلا محنت کرتا۔ سردی میں ہاتھ پھٹ گئے، لیکن وہ رکا نہیں۔ شامو بیڈ پر پڑا دیکھتا، دل میں شرمندہ ہوتا، او بھائیے، میں بھی اٹھوں؟ وہ کہتا، لیکن رامو منع کر دیتا، نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ پہلے۔ ایک دن رامو خود بھی ڈانسز سے کپ کپانے لگا۔ بخار کا احساس ہوا، لیکن چھپایا۔ ماں نے دیکھ لیا، بیٹا تم بھی آرام کرو، لیکن رامو بولا، نہیں ماں، گھر چلانا ہے۔ وہ پھر نکل گیا۔ شامو کا بخار آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ 5ویں دن وہ اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو رامو تھکا ہارا واپس آیا۔ شامو کا دل بھر آیا۔ اگلی صبح وہ چپکے سے اٹھا۔ کمبل اوڑھ کر رامو کے پاس بیٹھ گیا۔ بھائیے، اب میں بھی مدد کروں گا۔ وہ رامو نے منع کیا، لیکن شامو نہ مانا۔ دونوں نے مل کر سبزیاں کاٹیں۔ شامو ابھی کمزور تھا، آہستہ کاٹتا، لیکن خوشی سے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ٹوکریاں بھریں اور بازار گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو خوش ہوئے، واہ، شامو ٹھیک ہو گیا۔ دونوں نے مل کر زیادہ سبزیاں بیچی۔ شام کو گھر آئے تو پیسے پہلے سے زیادہ تھے۔ ماں نے دونوں کو گلے لگایا۔ اس دن کے بعد دونوں نے اور زیادہ محنت کی۔ سردی گزر گئی، بہار آ گئی۔ بھائیوں کی محنت رنگ لائی۔ انہوں نے کچھ پیسے بچائے، ماں کو نئی شال لی، خود کو نئے کپڑے۔ گاؤں والے ان کی ہمت کی مثالیں دیتے۔ رامو اور شامو سمجھ گئے کہ مشکل وقت میں بھائی کا ساتھ سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ ہمیشہ مل کر کام کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے۔
اور ان کی چھوٹی سی جھونپڑی ہنسی اور خوشی سے بھر گئی۔